तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने जिसे चाहा अपनी हिदायत की तौफीक बख्शी और जिसे चाहा अपनी इताअत व फरमा बरदारी की हिदायत अता फरमाई। परहेज़गारों से इबादत कबूल फरमा कर उन्हें अपनी खुशनुदी से नवाजा। हम उसी की हम्द बजा लाते हैं जो हम्दो सना और नेमतों का वारिस और साहिब फज़लो और जूदो करम है। हम उसी की हम्द बजा लाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी अज़ाब व आज़माइश से जाए पनाह और हर किस्म के दुख परेशानी और गमों से बचाव का मकाम है। उसी की हम्द बयान करते, उसी से बख्शिश व इस्तिआनत तलब करते हैं और उसी पर हमारा तवक्कुल व भरोसा है। हम अपने नफ्स की शरारतों और अमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे रसूल खलील और उसकी पूरी मखलूक से उसके मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने पैगाम पहुँचा कर अमानत अदा करते हुए उम्मत की खैर खाही की और आखिरी दम तक अल्लाह ताला के लिए मेहनत और खूब जद्दोजहद की। तो आप और आपकी आलो असहाब पर और ता क़यामत जिसने भी आपके मनहज की तबलीग की उस पर अल्लाह ताला का दुरूद व सलाम नाज़िल हो। हम्दो सना के बाद बिलाशुबा सबसे शानदार बात अल्लाह ताला का कलाम और सबसे शानदार रहनुमाई अल्लाह के रसूल का तरीका है। जबकि दीन में नई नई चीज़ें बदतरीन उमूर हैं और हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम का बायस है। ऐ अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें और अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के उस तक़वे की वसीयत करता हूँ जो अगलों पिछलों सब के लिए अल्लाह की वसीयत है। जैसा कि फरमाया हमने तुमसे क़बल अहले किताब और खुसूसन तुमको वसीयत की है कि अल्लाह से डरो। ऐ अक़वाम मुस्लिम, चंद रोज़ कबल ही हमने माह रमज़ान को अलविदा किया है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो हमें उसमें कामयाब व मकबूल बंदों में शुमार फरमा लेगा और हमारे दिलो अक़दाम को राह रासत पर गामज़र रखेगा और अपनी इताअत व फरमा बरदारी पर हमारी मदद करते हुए हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लेगा। खैर व बरकत, नेकी और फजीलत के मौसम व सीजन पर मुश्तमिल रमज़ान का महीना और उसके बाबरकत अय्याम गुजर चुके और उसके अमाल लपेट दिए गए हैं। कामयाब होने वाले कामयाब और महरूम रहने वाले महरूम रह गए। काश मुझे कामयाब और नाकाम होने वालों का इल्म हो जाए ताकि कामयाब होने वालों को मुबारकबाद पेश कर सकूं और नाकाम होने वालों के साथ अफसोस कर सकूं। ऐ लोगों, हमा वक्त अल्लाह ताला से तजदीद अहद करो और रमज़ान के बाद भी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तोड़ने से बचो। यकीनन वो बहुत करीब और कबूल करने वाला है, दुआओं को कबूल करता, हर जगह और हमेशा ज़रूरतों को पूरा करता है। उसके खजाने इस कदर भरपूर हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। उसके दोनों हाथ आज़ादाना खर्च करने वाले हैं। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ उसी से मांगती है और वो हर रोज़ वो एक शान में है और वो एक ऐसी हय्यो क़य्यूम हस्ती है जिसे नींद आती है ना ऊँघ। ऐ अक़वाम मुस्लिम, इबादत करने वालों के किरदार पर उनकी इबादत का एक वाज़े असर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और इसी तरह हालत बद का खैर व भलाई में तब्दील होना बिलाशुबा कबूल अमल की अलामत और निशानी है। वो नेकी भी कितनी ही शानदार होती है जो किसी गुनाह के बाद की जाए और वो उस गुनाह को धो डाले, और वो नेकी उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी होती है जो नेकी के बाद लगातार नेकी हो। तो अल्लाह ताला मरते दम तक लगातार नेकियों पर साबित कदमी की दुआ करो और दिलों को बिगड़ने और नेकियों में इजाफे के बाद उनमें कमी से उसकी पनाह मांगो। ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के दरहम बरहम करने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर गामज़र रखना और ऐ दिलों के फेरने वाले हमारे दिलों को भी अपनी इताअत की तरफ मोड़ दे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला से हमेशा उसकी इताअत और फरमा बरदारी पर साबित कदमी की दुआ मांगो। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में साबित है, आपने फरमाया तुम में से कोई शख्स जन्नतियों वाले अमल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जन्नत के बाबा सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, पर उस पर तकदीर गालिब आ जाती है और वह अहले नार का अमल कर बैठता है और आग में गिर जाता है। जबकि तुम में से कोई शख्स अहले नार वाले अमल करता रहता है यहाँ तक कि आग और उसके माबैन सिर्फ एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है। इतने में तकदीर गालिब आ जाती है और वो जन्नतियों वाला अमल कर लेता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। बुखारी व मुस्लिम।
اے اللہ کے بندو مفلس اور کنگال ہونے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. قبول عمل پر بھرپور توجہ دو اور اجر و ثواب کے ضائع کرنے والے اسباب سے اجتناب کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و متاع نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ شخص حقیقی مفلس و گناہ کنگال ہے جو روز قیامت نماز روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر تہمت لگائی ہوگی, کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا, کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا. چنانچہ اس مظلوم کو اس کی بعض نیکیاں دے دی جائیں گی اور دوسرے کو بھی اس کی نیکیوں سے ہی بدلہ دیا جائے گا, اور اس کے ذمے پائے جانے والے حقوق کی ادائیگی سے قبل اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی خطائیں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. مسلم شریف. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بعض ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے سفید پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑنے والے ذرات کی مانند بنا دے گا. تو ثوبان نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ان کے اوصاف بتا دیں تاکہ لا علمی و جہالت میں کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا ہوں گے تو وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی اور رات کو عبادت بھی تمہاری طرح ہی کرتے ہوں گے, لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو جب خلوت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے. ابن ماجہ. یعنی وہ اے مسلمانوں بلا شبہ خیر و بھلائی کے راستے تو بہت ہیں مگر انہیں اختیار کرنے والے نہ جانے کہاں ہیں. اسی طرح ان کے دروازے تو کھلے ہیں مگر ان میں داخل ہونے والے نہ جانے کہاں ہیں. یقیناً حق کا راستہ تو بالکل واضح اور کلیئر ہے, جو اس سے بھٹک گیا وہ پکا تباہ و برباد ہو جائے گا. لہٰذا اے اللہ کے بندو ہر نیک کام سے کچھ نہ کچھ حاصل کرو, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والے رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہمیشہ استقامت اور ثابت قدمی پر صبر کرنا اور ڈٹے رہنا بہت بڑی نیکی ہے, کیونکہ تسلسل اور ثابت قدمی ہی اخلاص و قبولیت کی دلیل ہے. جیسا کہ فرمان نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمیشہ دائمی ہی ہوتا تھا. چنانچہ اطاعت و فرما برداری بھی ہمیشہ کی ہونی چاہیے اور نیکی پر استقامت بھی ہمہ وقتی ہونی چاہیے اور عمل صالح کا دائمی ہونا بھی باقاعدگی سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت کی اصلاح فرما اور اللہ ہماری زندگی میں خیر و بھلائی کا اضافہ فرما. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں, تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو, بے شک وہ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات کے برابر اس کی تعریفات ہیں اور درود و سلام نازل ہوں اس کے نبیوں اور رسولوں پر. اے اللہ کے بندو سب کے سب مہینے عبادت کے سیزن اور موسم ہیں, اگرچہ فضائل و وظائف میں کچھ فرق ہی کیوں نہ ہو, جبکہ عمر بھی ساری کی ساری عمل اور نیکی کا ایک سنہری موقع ہے اور ہر ایک کے لیے وہی میسر ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا, اور ہر کوئی ہر صبح اپنے نفس کا سودا کرتا ہے سو اسے آزاد یا برباد کر لیتا ہے. اے اقوام مسلم اللہ تعالیٰ کو شاندار قرض دو, اپنے لیے خوب نفع بخش سامان آگے بھیجو اور اپنے نفسوں کے لیے جو بھی خیر و بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو شاندار قرض دے اور وہ اس کے لیے اسے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے, اور جان لو کہ بلا شبہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے. اور ویسے تو ابن آدم کے سب اعمال ہی اس کے لیے نفع بخش ہے, مگر روزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ترین ہے لہذا وہی اس کا اجر و ثواب بھی عطا کرے گا. اس لیے جو شخص شوال کے 6 روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اسے یہ ضرور رکھنے چاہیے, کیونکہ یہ راہ راست اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو وہ زمانہ بھر روزے رکھنے کی مانند ہے. مسلم شریف. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کیا ہے, سو ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا اور 6 دنوں کو 10 گنا کرنے سے 60 دن یعنی 2 مہینے بن گئے, تو اس طرح یہ پورا سال بن جاتا ہے. تو تم
تم میں سے کوئی بھی ان 6 روزے کے رکھنے میں اپنے ساتھ بخل نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارا نام بھی ان میں سے ہو جائے جنہوں نے سال بھر روزے رکھے، اور یہ ایک ایسی عظیم غنیمت ہے جس کے حصول کے لیے جدوجہد اور لالچ بہت ضروری ہے، اور ان 6 روزوں کے پے در پے اور الگ الگ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر بے شمار اور اس کی مہربانیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ جو حساب و کتاب سے بالا تر ہے، اور ان میں سے کسی ایک نعمت کا بدلہ چکانا بھی ناممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ ناممکن ہے، چنانچہ تم اللہ کی نعمتوں اور احسانات پر اس کا شکر بجا لاؤ اور انہیں اس کی اطاعت و عبادت پر صرف کر دو۔ اور یاد رکھو کہ اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری دن تک اپنے منہ کے بل سجدے میں گرا رہے اور اللہ کی رضا جوئی میں زندگی فنا کر دے تو وہ اللہ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ ساری عبادت روزے قیامت اسے بالکل حقیر دکھائی دے گی۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اے اللہ کے بندو، یاد رکھو اللہ کی خاص رحمت و مہربانی کے بغیر محض نیکیوں کے بدالت کسی ایک کے جنت میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنی نیکی کے بدولت ہرگز نجات نہیں پا سکے گا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ بھی اپنی نیکیوں کی بدولت نجات نہیں پا سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں بھی تب تک نجات نہیں حاصل کر سکوں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے، لیکن تم افراط و تفریط کا مابین میانہ نبی پر ڈٹے رہو۔ مسلم شریف سو کسی کو اپنے عمل کے غرور میں آنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی اپنی عبادت کا احسان جتانا چاہیے، اور نہ ہی اپنے اعمال کو زیادہ سمجھے، اور نہ ہی نیکی کرنے سے اکتائے، کیونکہ نہ تو وہ اس کی قبولیت اور عدم قبولیت سے آگاہ ہے اور نہ ہی اسے اپنے آخری انجام کا علم ہے۔ اے لوگو، حتی المقدور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اپنے دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہو، اپنے پیارے نبی کی سنت کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھو، اپنی باہمی اصلاح کرو، اپنے اور اپنے وطن کے اتحاد کی حفاظت کرو، اپنے دشمن کے خلاف ایک ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی و توفیق کی دعا کرتے رہو۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اپنے اہل توحید بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و خوشگواری کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور اسے مسلمانوں کے کنٹرول میں واپس دلا۔ اے اللہ، مکاروں کے سازشوں کی مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اسے سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ولی الامر خادم الحرمین الشریفین کو اور اس کے نائب کو اپنی محبت اور اپنی خوشنودی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے روزوں اور ہمارے قیام کو قبول فرما۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف موڑ دے۔ یا اللہ، ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہماری پاک دامنی کا باعث ہے۔ یا اللہ، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہماری واپسی ہے، اور ہماری زندگی میں ہر نیکی کے کام میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب اور آپ کی تمام صحابہ اور تابعین پر رحمت